اس کی بریڈ ہی اتنی آتی ہے کہ وہ آپ ایک دفعہ سنبھال نہیں سکتے. ایک پیئر نے مجھے 25 بچے دی اینڈ تک، یعنی جس دن تک میں نے اس کا ڈبا نہیں ہٹایا اس وقت تک اس نے نہ انڈے چھوڑے نہ بچے چھوڑے. 10,000 روپے لگا کے 50,000 روپے کی چیز آ گئی. کون سا بزنس ایسا ہے جو 40,000 روپے کو آپ کو پروفٹ دے؟ وہ مشینیں آپ کے پاس پھر وہیں. پاربلو اپ لائن کا پیئر ہے ہی تقریباً 3-3.5 لاکھ. آبویسلی جب اس کا بچہ آئے گا تو وہ ₹1,00,000 کا تو منیمم ہوگا. یار ایک پیئر میرے پاس 8 انڈے دے رہا ہے، اس میں سے 6-7 کی سروائیول ہو رہی ہے. پھر اینڈ آف دا ڈے جو بیسک مشینری ہے آپ کی، یعنی جو آپ نے بریڈر پیئر لیا تھا وہ ایز اٹ از ہے. یہ ایک ٹرینڈ ایسا شروع ہو گیا کہ لوگوں کو ایک پراپر اچھا روزگار اور پراپر طریقے کا گھر میں بیٹھ کے کرنے کے لیے بڑی اچھی اپرچونٹی نکال کے دی ہے. السلام علیکم، دس از محمد عرفان ایگریکلچرس. آج ہم آئے ہیں لاہور میں آپ کو وزٹ کروانے کے لیے طلحہ بھائی کا لو برڈ کا سیٹ اپ. طلحہ بھائی ماشاء اللہ سے پچھلے 4 سال سے لو برڈ کا بریڈ کروا رہے ہیں. آج طلحہ بھائی سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں ان کی جرنی کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طلحہ بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں. الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک. طلحہ بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں جرنی اسٹارٹ کہاں سے ہوئی لو برڈ کی فیلڈ میں؟ لو برڈ کی یار جرنی بڑی پرانی تھی. بچپن سے ہم لوگ گرین فشر، لوٹینوز اور اس طرح کی چیزیں گھر میں پالا کرتے ہوتے تھے. انیشلی میں نے بجیگرز بھی بہت پالے، اور پھر جب جاب ہو گئی تو جاب کے سلسلے میں باہر جانا پڑ گیا تو وہ چھوڑ چھاڑ دیا تھا کام. 2019-20 میں جب یہ بہت زیادہ آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ شور میں جانا شروع کیا تو اس وقت ہمارے پاس یہ پرانا ایک دبا ہوا جو شوق تھا وہ باہر آیا کہ یار چلیں نکالتے ہیں. تو انیشلی میں نے سٹارٹ کیا تھا، کوئی 2 فشر کے پیئرس لے کے آیا تھا اور البائنوز کے تھے. جو میجر ریزن تھا نا اس کا سٹارٹ کرنے کا وہ یہ تھا کہ میرے ماشاءاللہ بیٹے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے ہیں، اور نیو ماشاء جنریشن کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان چیزوں سے ہٹانے کے لیے کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی دینی پڑتی ہے. اللہ. تو ابھی بھی مطلب ٹو سم ایکسٹینڈ میں اس چیز پہ ہوا ہوں کامیاب. بہرحال باقی یہ ہے کہ بچوں کے پاس ایک ایکٹیویٹی آ گئی ہے تو وہ بیسکلی کچھ 2 گھنٹے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹہ لازمی ہو. اور پلس اس کام میں نا سینس آف رسپانسبلٹی آتی ہے کہ کھانا ڈالنا ہے، دانہ ڈالنا ہے، اس کی صفائی کرنی ہے، چیزیں ساری کرنی ہیں. تو وہ پھر ایک آپ سرٹن ٹائم ٹیبل پہ چلتے. آپ نے اسٹارٹ میں انویسٹمنٹ کتنی کی تھی ابھی؟ یا اسٹارٹ اپ میں میرا خیال ہے میری کوئی انکلوڈنگ کیجز وغیرہ کے ساتھ ڈال کے کوئی 30,000 سے 35,000 روپے میں نے ڈالا تھا. اور پھر فرسٹ بریڈ سیکنڈ بریڈ لی اس سے. تو پہلی ہی بریڈ میں کیونکہ وہ میرے پاس بریڈر پیئرز آئے تھے تو باقی میں نے مارکیٹ سے کوئی چیز نہیں اٹھائی تھی. بیسکلی میں پرائیویٹ لوگوں کے پاس جو بریڈر سے ان سے میں نارملی چیزیں لے کے آیا تھا. تو الحمدللہ میرے پاس رزلٹ بھی ٹھیک تھے. تو آپ کی انویسٹمنٹ آپ نے جو کی تھی وہ کب ریکور ہو گئی تھی، کتنی دیر بعد؟ انیشل تو ریکور آپ سمجھے کہ پہلے ہی سیزن میں ہو گئی نا. انیشل تو بڑی چھوٹی سی ایک انویسٹمنٹ تھی جس کے اندر سے ہم نے جو تھے وہ البائنوز کافی لیے، فشرز کافی لیے اور اسپلٹ کے پیئر تھے. پھر وہ آہستہ آہستہ وہ بیسکلی وہ انویسٹمنٹ نکلی نہیں، وہ دوبارہ ریپورٹ آن ہوتی رہی. تو وہ ماشاءاللہ اب لاسٹ سیزن کے اندر بھی اچھی خاصی انویسٹمنٹ تھی. میرے حساب سے یہ کام اس طرح کا ہے کہ لوگ اس کو کہتے ہیں ہابی بھی ہے، بٹ یہ بزنس والی سائڈ پہ بھی آپ کو لے کے جاتا ہے کیونکہ اس کی بریڈ ہی اتنی آتی ہے کہ وہ آپ ایک دفعہ سنبھال نہیں سکتے. تو میرے پاس البائنو کے تقریباً کوئی 10 پیئر تھے اور اس سے میں نے کوئی تقریباً ماشاءاللہ 150 سے زیادہ البائنو جو ہے وہ پروڈیوس کروایا. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. سو میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے. میرا خیال ہے ہارڈلی 2 یا 3 پیئر میں نے اپنے لیے روکے ہیں، باقی سارے مارکیٹ کے اندر اور ایزیلی سیل آؤٹ ہو گئے ہیں. لوگ آگے لے گئے، چیزیں کر لی. اس میں بیسک زیادہ میں نے یہ کام دیکھا ہے کہ تھوڑا سا تحمل اور صبر کا کام ہے. تو طلحہ پہ آپ کو ماشاءاللہ 4 سال ہو چکے ہیں اس ہابی میں، ابھی تک کیا پایا اور کیا کھویا آپ نے اس میں؟ یار الحمدللہ زیادہ تر تو بھائی پایا ہی ہے. کھویا تو دیکھیں یہ ہے لائف سٹاک کا کام. لائف سٹاک کے اندر آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی جو چیز آپ لیں گے وہی آپ چیز واپس کریں گے، کیونکہ بیکاز لائف سٹاک تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو
اب آج بھی میرا ایک برڈ مر گیا، ہاں اس کو پچھلے 9 مہینوں 10 مہینوں سے میں پال رہا ہوں، چیزیں ساری کر رہا ہوں، سارا کچھ ہو رہا ہے. ایکچولی ایشو یہ ہے کہ اس نے کس وقت کہاں بیمار ہو جانا آپ کو نہیں پتا، اور یو ہیو ٹو ٹیک دا پریکاشنری میئرس، لیکن آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. مجھے ابھی اس سال کے شروع میں کئی لوگوں نے یہ کہا کہ یار اپلائنس کے اپنے پیئر سے دے دو. میرا ایک کوشچن تھا کہ یار ایک پیئر میرے پاس 8 انڈے دے رہا ہے، اس میں سے 6-7 کی سروائیول ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک میچور پیئر ہے. میں بیچنے جاتا ہوں وہ شاید 7,000 8,000 یا 6,000 کا بکے گا. میں اس کو کیوں بیچوں؟ وجہ کیا ہے اس کو بیچنے کی؟ کیونکہ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں اس کو رکھ لوں اور میں اس کو ایز اے فسٹر کے طور پہ یوز کر لوں. پھر اینڈ آف دا ڈے جو بیسک مشینری ہے آپ کی، یعنی جو آپ نے بریڈر پیئر لیا تھا وہ ایز اٹ از ہے. اب میرے پاس ایک پیئر تھا، وہ کو تقریباً میں نے 60,000 سے 70,000 روپے کا ایک اوپلائن کا پیئر لیا تھا، گرین اوپلائن کا پیئر. اس ایک پیئر نے مجھے 25 بچے دی اینڈ تک، یعنی جس دن تک میں نے اس کا ڈبہ نہیں ہٹایا اس وقت تک اس نے نہ انڈے چھوڑے نہ بچے چھوڑے. ٹھیک ہے، وہ ماشاءاللہ وہ ایک کلچ نکالتا تھا، جیسے ہی میں بچے اٹھا کے سائڈ پہ کرتا تھا ساتھ ہی وہ دوسرا کلچ دے دیتا تھا. تو اب اس 25 کو اگر میں ضرب کروں، فار ایگزامپل اگر آف لائن کا جی بہت ریٹ گر گیا جی 2,500 روپے کا، میں بالکل بیس پرائس پہ بات کر رہا ہوں کہ جی آپ کر لیں 10 بچے 25,000 کے، 20 بچوں کا مطلب یہ ہو گیا 50,000 روپیہ. میرا ایکچولی وہ جو 25 بچے ہیں اس میں میری جو اماؤنٹ میں نے لگائی تھی وہ تو میری نکل آئی. اب رہ گئی بات کہ اس سال جو وہ بریڈ کرے گا یا وہ اگر کوئی پیل فیلو کے بچے پالتا ہے یا کسی کی بھی پالتا ہے تو میرا وہ ایک ایسٹ ہے. ہم لوگ تو بہت ایج کے ایک بڑے حصے میں آ کے ہم اس کام میں پڑے. میں تو ان بچوں کے طرف دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ جو بیچارے جو ابھی سے اس لیول پہ پہنچ رہے ہیں کہ وہ اچھے خاصے ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں، اور اگلے 10 سالوں کے اندر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس انڈسٹری کے اندر، وہ بھلے لو برڈ کی انڈسٹری ہو، فنچز کی ہو، کاکٹیلس کی ہو، کسی کی بھی ہو، لیکن یہ ایک ٹرینڈ ایسا شروع ہو گیا ہے کہ لوگوں کو ایک پراپر اچھا روزگار اور پراپر طریقے کا گھر میں بیٹھ کے کرنے کے لیے بڑی اچھی اپرچونٹی نکال کے دی ہے. اور اس میں جتنے بھی آپ کے لیڈران ہیں، جس میں رحیم بھائی ہیں، شیخ صاحب ہیں جو اس انڈسٹری کو لیڈ کر رہے ہیں، یاسر بھائی ہیں، فاروق ہیں، اور ملٹیپل لوگ جو بھی ہیں، اب میں ساروں کا تو نام نہیں لے سکتا، بٹ وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے آئی تھنک کہ دے آر دا پائنیئرس. ان کی ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے آج جہاں بھی ایگریکلچر کی انڈسٹری گئی ہوئی ہے. اب دیکھیں نا عورتیں جس طرح بیٹھ کے کام کر رہی ہیں، تو آئی تھنک کہ اٹ از اے پرفیکٹ روزگار فار لیڈیز کہ چادر اور چار دیواری کے اندر آپ رہتے ہوئے اپنی ضروریات کو پوری کریں. نو بڈی نوز اباؤٹ اٹ کہ یہ کیا ہے. اور میں یہ دیکھ رہا تھا لیکن عورتوں کو اس انڈسٹری کے اندر عزت بھی دی جا رہی، بجائے اس کے کہ اپنی عورتوں کو گھروں سے باہر نکالیں، آپ گھروں کے اندر ہی رہتے ہوئے، کیونکہ یہ کام ہے نرچرنگ کا، تو عورت کے اندر یہ فطرت ہے. عورت جو ہے وہ بڑا اچھا اس کام کو کر سکتی. ایک آپ 5,000 یا 7,000 کا ایک پیئر لے کے آتے ہیں، وہ آپ کو بچے 30,000 کے نہیں دے گا. بچے آتے ہیں وہ آگے یہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ انکل اس سے لاکھ روپے بن جائے گا. اٹ از ناٹ پاسبل یار. آپ 10,000 روپے والا 15,000 روپے والا ایک پیئر لگاتے ہو، وہ پیئر آپ کو میکسیمم 2-2,500 روپے کا ایک بچہ دے دے گا. اس بچے کو آپ بہت زیادہ ملٹیپلیکیشن کر کے کیونکہ دیکھیں ایکسل شیٹ اور ریالٹی از ڈفرینٹ. آپ کی ایکسل شیٹ کے اوپر 5 کلچ بھی آ جاتے ہیں، آپ کے اس 5 کلچ میں سے 80% سروائیول بھی آ جاتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس جب تک آپ آن گراؤنڈ جا کے اس چیز کو نہیں دیکھتے تو اس وقت تک وہ کام نہیں ہوتا. تو آئی تھنک کہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ریئلٹی میں رہ کے بات کریں. ہزاروں میں آپ نے اب فار ایگزامپل پاربلو آف لائن کا پیئر ہے، پاربلو آف لائن کا پیئر ہے ہی تقریباً 3-3.5 لاکھ روپے کا. obviously جب اس کا بچہ آئے گا تو وہ لاکھ روپے کا تو منیمم ہوگا. آج اس کا ریٹ 2 لاکھ ہے، لیکن کل کو جس وقت وہ آئے گا اور جس کوانٹٹی میں وہ بریڈ ہوگا تو لاکھ روپے کا تو پھر بھی ہوگا. تو obviously بات ہے کہ جب لاکھ کے 4 بچے بکیں گے تو 4 لاکھ کے ہوں گے. اب آپ نے 10,000 روپے کا ایک بچہ پیئر لگایا جس کے بچے آپ کے 2-2,500 روپے کا بچہ، وہ اگر آپ کے پاس 12 آ بھی گئے وہ 50,000 ضرور دے جائے گا. لیکن ہوگا کیا کہ آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ میں یہ رکھا ہوگا کہ یار میں لاکھ روپیہ کماؤں گا. وہ لاکھ نہیں نا جب آئے گا آپ وہاں سے ڈی موٹیویٹ ہونا شروع ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا ہے.
मैंने तो लाख रुपए का सोचा, हालांकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप वहां भी बहुत फायदे में है कि 10,000 रुपए लगा के 50,000 रुपए की चीज आ गई। कौन सा बिजनेस ऐसा है जो 40,000 रुपए को आपको प्रॉफिट देता है? डेफिनेटली। और मैं इसको ये हमेशा एक बात कहता हूँ, मशीनें आपके पास फिर वही हैं, ठीक है ना। जो आपकी मेजर, जिस पे आपकी 10,000 रुपया लगा है, वो वहीं का वहीं खड़ा है, और आगे से जो ब्रीड आई है उस ब्रीड ने आपको 10, 15, 20,000, 25,000, 30,000 रुपया वॉट एवर एट दैट पॉइंट वो आपको दे रहा है। चलो अभी एंड पे न्यू फेंसर को एडवाइस करना चाहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि एक तो ये फैसिनेशन से बाहर आ जाए। एक तो हमारी जो न्यू कॉम है ना सारी जितनी, वो एक आइडियलाइज वर्ल्ड में रहती है। आइडियलाइज कुछ नहीं है जिंदगी के अंदर, हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ों के अंदर काम करना। मतलब फॉर एग्जांपल आज आपको लोग बड़े रश से देखते हैं कि जी 14,000 15,000 सब्सक्राइबर आपका हो गया यूट्यूब का, वो पीछे उसके ये नहीं देखते कि इरफान ने जिस वक्त खाक छानी थी, या जिस वक्त वो घर से बाहर निकला था, जिस वक्त उसके पास ये वाले मोबाइल नहीं थे, ये इक्विपमेंट नहीं थी, चीज़ें नहीं थी, उसके बावजूद उसने वो सारे जितने भी चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस को फेस करता हुआ वो आज इस जगह पे आके खड़ा हुआ है। हर कोई ये जरूर देखता है कि यार आज उसने गाड़ी ले ली, उसने फलाने ने मोटरसाइकिल ले ली, उसने घर ले लिया, चीजें ले ली। ये नहीं देखते कि पीछे 10 साल 15 साल की एक मेहनत है। मेहनत के बगैर काम कोई भी नहीं होगा, सीधी सी जौन सी बात है। ये मेरी खास तौर पे न्यू जनरेशन को एडवाइस है कि ये जो ख्यालाती दुनिया है ना, कि कोई एक हीमैन आएगा या वो सोर्ड आएगी जिसको वो हिलाएंगे और वो एकदम से दुनिया पूरी चेंज हो जाएगी, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ें करनी पड़ती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपको लेके चलना पड़ता है ताकि आप किसी एक लेवल पे जाके उसको कर सकें। अदरवाइज अगर आप ये कहें कि रातों रात आपने अमीर हो जाना, तो वो नहीं होगा। वो चाहे आप दुनिया का कोई भी वर्ल्ड ले लें, बिजनेस ले लें, उसमें नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ती है और फिर आपको फल अल्लाह ताला देता है। इंशाल्लाह। चले तला भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने टाइम दिया और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ओवरऑल वीडियोस पसंद आती है और आप चाहते हैं कि हम शेयर विजिट करते रहें और आपके लिए वीडियोस लाते रहें, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद इरफान हैवी का जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाज़मी दबाइए, जिससे हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंचती रहेगी। इंशाल्लाह इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम आपको तलाबा के सेटअप विजिट करवाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।